کروں گا مجھے احساس ہوتا ہے ان بچوں کا آج، ان نوجوانوں کا آج جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کے باپ باحیات ہیں، اور ایسی ایسی شکایتیں ماں اور باپ ہمارے پاس لے کر کے آتے ہیں۔ کسی بچے نے اپنے باپ کا ہاتھ موڑ دیا، کسی نے اپنی ماں کے گلے پر چھری چلائی، کسی نے چپل پھینکا، یا اپنے محلوں کی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھنا کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ بہت سارے گناہوں کو اللہ چھپا دیتا ہے، بہت سارے گناہوں وہ ستار ہے، چھپا دیتا ہے۔ تم رات کے تنہائی میں جو گناہ کر رہے ہو کس کو پتا ہے؟ چھپا دیا ہے مولا نے۔ بہت گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور کھولے گا بھی نہیں انشاءاللہ، کھولے گا بھی نہیں۔ ہاتھ جب وہ ہمارے عیب پر پردہ ڈال رہا ہے تو کل بھی ڈالے گا انشاءاللہ۔ لیکن کچھ گناہوں کے متعلق کہا گیا یہ سلسلہ وار گناہ ہے۔ ایک ظلم کسی پر کیا ہے، اس کی سزا تم کو مرنے سے پہلے دیکھنا ہوگا۔ دوسرے والدین کے ساتھ بدتمیزی کیا ہے تو تجھے دنیا میں وہ دکھائی جائے گی۔ یہ اولاد کے ساتھ، پھر تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اس سے ڈبل معاملہ کرے گی، اس سے زیادہ۔ میں کہتا ہوں جس نے آج اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، جس نے بھی پریشان کیا ہے، اس پر ایک نشان لگا کر کے رکھ لینا اور انتظار کرنا۔ میری بات کا اگر یقین نہ ہو، انتظار کرنا۔ اس کی جوانی ختم ہونے دو، اس کو اپنے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے دو، پھر جب اس کی اولاد جوان ہوگی تب پھر میں بھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں، آپ بھی مجھ سے ملاقات کریں، پوچھیں اس کا کیا حال ہے جس نے اپنی جوانی کے اکڑ میں اپنے ماں باپ کو راستے پر لا کر چھوڑ دیا تھا۔ آج ہی کی بات میں دیکھ رہا تھا اخبار میں، مجھے بڑا دکھ ہوا، ابھی عصر کے بعد ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا۔ اسکول سے بچوں کو سیر و تفریح کے لیے اسکول والے لے کر کے گئے ہیں۔ کہاں لے کر کے گئے؟ ایک 8 سال کی یا 9 سال کی لڑکی ہے، یا شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ عمر کی بچی ہوگی، 8th یا 9th میں، عمر 10 سال سے زیادہ کی ہو جاتی ہے تقریباً۔ بچی بھی اس میں ہے، پکنک میں گئے ہیں۔ اسکول والوں نے فیصلہ یہ کیا کہ بچوں کو کچھ ایسی چیزیں بھی دکھائیں جس سے ان کا دل نرم ہو۔ تو اسکول کے جو پرنسپل تھے انہوں نے کہا کہ اولڈ ایج ہاؤس جو ہوتا ہے، بوڑھوں کو رکھنے والا گھر، عام طور پر کرسچن لوگ یہ چلاتے ہیں، عیسائی لوگ، بوڑھے لوگوں کو جن کا دیکھنے والا کوئی نہ ہو، ان کے وہاں پر انتظامات ہوتے ہیں۔ تو اسکول کے بچوں کو لے کر کے وہ لوگ گئے، جا کر کے دیکھا، اتفاق ایسا ہے کہ یہ جو 9 یا 10 سال کی بچی ہے، اس نے وہاں جا کر کے دیکھا تو اس کی دادی وہاں پر اس کو مل گئی، سگی دادی اس کے گھر میں تھی وہ۔ تو یہ دیکھی کہ میری دادی یہاں کیسے ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیوں تیری دادی یہاں پر ہے، کب سے؟ کہا حیرت ہے، 8 دن پہلے میرے گھر سے میری دادی گئی، میں جب اسکول سے واپس گھر آئی، ماں باپ سے پوچھا کہ دادی کہاں ہے، تو ابا نے بھی کہا، اماں نے بھی کہا کہ وہ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے گئی، اور اس کے ماں باپ نے اولڈ ایج ہاؤس میں لا کر کے اپنی ماں کو چھوڑ دیا۔ بچی لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی، اور اپنے ماں باپ کے متعلق اس کے دل میں اتنی نفرت بھری، اتنی نفرت بھری، اللہ نے یہاں دنیا میں ہی دکھایا۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال کر کے آیا، وہ بچی جا کر کے اپنی دادی سے ملاقات کی، اپنے ماں باپ سے متنفر ہو گئی، کہا میں ایسے ماں باپ سے ملنا بھی نہیں چاہتی، دیکھنا بھی نہیں چاہتی جنہوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں رکھا۔ عزیزان گرامی وقار، میں رشتوں کے متعلق اگر بات کروں تو میں ان نوجوانوں سے ضرور کہوں گا کہ تم نے ابھی یتیمی نہیں دیکھی، یتیم نہیں ہو تم، جو یتیم ہیں ان سے پوچھو۔ آج ہمارے باپ چلے گئے، پل پل ہمیں یاد آتی ہے، ہم اپنے کوئی فیصلے لینے کے وقت پوری دنیا میں ڈھونڈتے ہیں کوئی تو ہو جو ہمیں خلوص کے ساتھ مشورہ دے کہ بیٹا یہ کام اچھا نہیں ہے، بیٹا یہ کام اچھا ہے۔ اکثر دنیا مطلب کے مشورے دے گی جس میں ان کا فائدہ ہوگا۔ ایک باپ وہ ہے جو تمہارے آخر تک کا مستقبل دیکھتا ہے۔ باپ کی یاد آئے گی جب تم جنازہ اٹھاؤ گے۔ یہ ماں جو تمہارے آنکھوں میں چبھتی ہے، جس دن یہ چلی گئی اور قبرستان جا کر سو گئی، پوری دنیا تم لا کر جمع کرو،
وہ ایک ماں کی شکل بھی نہیں لا سکتا، اس کی مثل بھی نہیں لا سکتا۔ مجھے اندازہ ہے دبئی میں نے دیکھا ہے، بہت بڑے گھر پہ نوجوان ایک حسینہ کو لے کر کے آیا اور اپنی ماں کے خلاف، ماں نہیں چاہتی تھی، اکثر یہ جھگڑے لپڑے شادیوں کے ٹائم پہ بھی ہوتے، اس کی پسند تھی۔ میں نے خود ہی کہا کیوں اس کی پسند میں آڑے آتی ہو، آپ کی عمر ہو گئی، بیٹھو اللہ اللہ کرو، اس کو چھوڑو شادی کرنے دو۔ شادی کر لیا، شادی کیا، پھر گھر میں ہی رکھا، بہت سارے معاملات ہوئے۔ 1 سال کے بعد میں گیا ہوں تو دیکھا لڑکے کو کچھ زخم ہو گئے، پائلس کی بیماری ہو گئی، بواسیر، اور تکلیف میں اتنا روتا تھا، چلاتا تھا، اور حالت ایسی کہ اس کی بیوی ناک پکڑ کر کے گھر سے باہر بھاگ گئی شوہر سے۔ ایسے حالت میں جب اس کے مخصوص اعضاء میں تکلیف ہو، وہی اس کی بوڑھی ماں آتی تھی، اس کی ساری غلاظت صاف کرتی تھی۔ بیٹے کی عمر 30-35 سال کے قریب ہے، وہی ماں آتی، اسے مرہم لگائے، ساری چیزیں لگائے۔ دنیا میں وہ ایک ذات ایسی ہے جو ہماری غلاظت کو بھی اپنی ڈیوٹی سمجھ کے نکالتی۔ کبھی اس نے تمہاری غلاظت کو یہ نہیں سمجھا کہ میرا بچہ پخانہ کیا ہے، اب مجھے یہ چھونا نہیں چاہیے۔ دوسرے کسی کو لا کر کے دکھاؤ جو تمہاری غلاظتوں کو نکالتا ہو، لا کے دکھا دو۔ میرے عزیزوں، دنیا میں اس رشتے سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ جب بچے اپنے ماں باپ کی نہیں سن کر کے بھاگتے ہیں ادھر ادھر، اور وہ بھی چند اوباشوں کی وجہ سے، چند بدماش لوگوں کی صحبت کی وجہ سے، دوست اچھے لگنے لگتے ہیں اور ماں باپ برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ میں ان بچوں سے بارہا یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے بچوں، تم کو بہت بڑی نعمت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں آمین۔ صحابہ نے کہا کس بات پر آپ نے آمین کہا؟ حضور نے کہا جبرائیل آئے تھے، یہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی۔ میں نے آمین کہا، ایسا شخص ہلاک و برباد ہی ہونا چاہیے۔ سنو، جبرائیل نے دعا کی اور سید الانبیاء نے آمین کہا، اور اللہ نے ایسی دعا کو کبھی رد نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تو وہ بچے اپنا مستقبل خود دیکھیں جن کے لیے حضور نے ہلاکت کی دعا کی، وہ جوان اپنی مستقبل کو دیکھیں جن کو اللہ کے حبیب نے بربادی کی دعا پر آمین کہا ہو۔ میرے عزیزوں، یہاں پر یتیم جو ہے ان کے تو ماں بھی نہیں ہے، کچھ تو ایسے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے باپ بھی نہیں ہیں، ان کو آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کیسی زندگی ہے۔ میں بہت ساری جگہوں پر گیا ہوں، دوسرے علاقوں میں بھی جہاں یتیموں کی پرورش ہوتی ہے، سچ بتاؤں دل روتا ہے اور بار بار یہ احساس ہوتا ہے شدت کا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اتنی عمر تک تو ہمارے ماں باپ دکھائے، ان کی خدمت کا تو ہمیں موقع دیا، لیکن ان بچوں کا کیا؟ کچھ بچے ایسے ہیں جو گود سے ہی اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا، باپ کو بھی نہیں دیکھا، کوئی کسی اور کے حوالے ہیں۔ کتنے غیرت کی بات نہیں، یہ شرم کی بات نہیں ان نوجوانوں کو۔ ماں روزانہ رات میں آنچل پھیلائے دعا کرتی رہتی، مولا میرا بیٹا سلامت واپس آ جائے، سلامت واپس آ جائے، اور اس ماں کی اس دعا کو یہ لوگ نخرے سمجھتے ہیں، اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ باپ یہاں مسجد میں جھکتا ہے، ذرا جا کر کے پوچھو اے جوانوں، سب سے زیادہ اس باپ کی دعا میں کون رہتا ہے؟ کس کے لیے دعا کرتا ہے وہ؟ ارے وہ اپنی صحت کے لیے کم دعا کرتا ہے، اپنی اولاد کی مستقبل کے لیے گڑ گڑاتا رہتا ہے، مولا سے بار بار مانگتا رہتا ہے۔ باپ وہی ہے جس نے پوری زندگی اپنے پسینے کی اور خون کی کمائی لا کر تمہارے حلق میں رکھا، جہاں تم بولنے کے قابل ہوئے، چلنے کے قابل ہوئے، اور اس عظیم سائے کو آج لوگ ٹھوکر مارتے ہیں۔ میرا باپ میرا دشمن ہے، میرا باپ میرے خلاف ہے۔ کبھی اس کی پوری زندگی بھر کی تو بات دور کی ہے، اس کے ایک پسینے کی بوند کی قیمت بھی نہیں ادا کر سکتے۔ کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنا کھا پی کر کے الگ رہ سکتا تھا، تمہاری تربیت کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے۔ اللہ نے والدین کے دلوں میں بچوں کی محبت ڈالی ہے، اور کتنے تو ایسے ہیں میں نے دیکھا ہے، باپ پوری زندگی محنت کرتے کرتے کاٹ دیا باہر، پوری زندگی کاٹ دیا، اور بچوں کے لیے تربیت کے لیے بھیجتے رہے، پیسہ بھیجتے رہے۔ ابھی اس سال حج کے موقع پر ایک صاحب
جن کی عمر ابھی 60 سال کے قریب ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، ہڈیاں جواب دے رہی ہیں، اب بھی کما رہے ہیں۔ پوچھا کتنے سال سے ہو؟ کہا تقریباً 32 سال ہو گئے سعودی میں ہوں۔ 32 سال گویا کہ تم نے تو اپنی آدھی عمر یہاں نکال دی۔ ہاں اولاد کے لیے، تاکہ وہ میری طرح مشقت نہ اٹھا سکے، میں اتنا ان کے لیے کر جاؤں کہ میری طرح ان کو محنت نہ کرنا پڑے۔ میں کہا دنیا کا ہر باپ یہی سوچتا ہے میں نے جو اسٹرگل کیا میرا بچہ ویسا نہ کرے، میرا بچہ اور آرام سے رہے۔ اور یہاں بچوں کو اتنی بدتمیزی ہے کہ وہ اپنے باپ کی سوچ کو مطلبی سمجھتے ہیں۔ تمہیں وہ آرام سے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ساری چیزیں، تو چربی زیادہ آ جاتی ہے۔ اللہ ہدایت دے ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو جو اپنے ماں باپ کے لیے آج جہنم بنے ہوئے ہیں۔ آج اپنے ماں باپ کی، کچھ تو ایسے ہیں جہاں ماں اور باپ کو انہوں نے موت اور حیات کے بیچ میں چھوڑ دیا ہے، وہ مر بھی نہیں رہے، جی بھی نہیں رہے، ایسا چھوڑ دیا ہے۔ کچھ اولاد ایسی ہے کہ وہ مر بھی نہیں سکتے اور جی بھی نہیں پا رہے ہیں، ایسی حالت میں کر کے رکھا ہے کچھ اولاد نے اپنی ماں باپ کو۔ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں وہ مبتلا ہو، اور دنیا میں بھی اللہ ان کی اولاد کے ذریعے سے انہیں دکھائے گا، ان کی اولاد کے ذریعے سے اس سے زیادہ سخت ترین چیزیں دکھائے گا۔ ایک آخری بات سن لو، اگر دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی ہیں، تمہاری ماں اور تمہارے باپ جس حالت کے بھی ہوں، جیسے عمل کے بھی ہوں، ایک بار ان کے قدم چھو کر اللہ سے مانگ لینا، دیکھنا اگر اللہ نے دعا قبول نہ کی تو پھر بتاؤ۔ کیونکہ بخاری شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 نوجوانوں کا وہ واقعہ کہ وہ لوگ سفر پہ تھے تو اچانک پہاڑ کی ایک چٹان آ کر گر گئی، بند ہو گئے، وہ لوگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور پہاڑ کی چٹان کو ہٹا کیسے سکتے تھے، پھنس گئے تھے اس میں۔ ہر ایک نے ایک دعا کی تھی، ایک ہی دعا میں بتا رہا ہوں بس۔ ایک نوجوان نے سجدے میں گر کر کہا، مولا میری بوڑھی ماں تھی اور میں گھر پر رات کو لوٹتا تھا کما کر کے، تو میں جب تک اپنی ماں کو کھلاتا نہیں تھا خود نہیں کھاتا تھا، وہ میرے انتظار میں رہتی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں آیا، تاخیر ہو گئی، میری ماں سو گئی، میں خود ہی پکاتا تھا، روٹیاں چور کر ماں کو کھلاتا تھا۔ بچے میرے بھوکے تھے، سارے بچے کہنے لگے ابا کھانا لے لو، کھانا لے لو۔ میں نے کہا اماں نہیں کھائی ہے، ہم میں سے کوئی نہیں کھائے گا، اور کھانا لے کر کے ماں کے سرانے پر کھڑا رہا۔ صبح ہو گئی، ماں نہیں اٹھی، اور کسی بچے کو کھانا بھی نہیں ملا، نہ وہ خود کھایا۔ وہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال، میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو نے ماں اور باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، اگر یہ نیکی تجھے پسند آئی ہو اس نیکی کے وسیلے سے یہ چٹان کو ہٹا دے۔ فوراً دعا قبول ہوئی، چٹان ہٹ گئی، فوراً دعا قبول ہوئی، تیزی سے دعا قبول ہوئی اور چٹان ہٹی۔ میرے عزیزوں، کیا آج مصیبتوں کی چٹانیں ہم پر نہیں پڑی ہوئی؟ کیا آج مصائب کی چٹانیں ہمارے اوپر نہیں آئی ہیں؟ طرح طرح کی مشکلات کی چٹانیں ہیں۔ ان چٹانوں کو ہٹانا ہو تو ایسی کوئی تمہارے جھولی میں نیکی ہونی چاہیے جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہو، پھر دیکھو یہ مصیبتوں کے پہاڑ ہٹ جائیں گے۔ اللہ خیر فرمائے، ہمارے والدین کا سایہ دراز فرمائے، یتیمی اور یتیموں کے ساتھ مولا حسن سلوک کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔